الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ حضرات محترم، کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ جب اللہ نے اپنی وحدانیت پہ اور شرک سے اجتناب کے لیے اتنے دلائل دیے، اس کے باوجود جب نجران کے عیسائی ان باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبالغے کی دعوت دی کہ تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ، میں بھی لے آتا ہوں، تم بھی عورتوں کو لے آؤ، میں بھی آ جاتا ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ سے دعا کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ، جو جھوٹ بولتا ہے اللہ کی اس پہ لعنت۔ تو ایسے وقت میں عیسائیوں کے ایک دانا انسان نے انہیں کہا کہ بھئی اللہ کے بندو، ان کے ساتھ مبالغہ نہ کرنا، اگر یہ نبی ہیں تو مارے جاؤ گے، ان کی دعا اللہ قبول کرے گا، تمہاری ہلاکت یقینی ہو جائے گی۔ پھر ان لوگوں نے جزیہ دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی، لیکن صلح کے باوجود اسلام اتنی خیر خواہی کا مذہب ہے، حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے جتنی بھی سورت آل عمران کی پڑھ کے آئے ہیں آیات کو، نبی کریم کو زج کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، اور نعوذ باللہ ان کی پوری جدوجہد اور کوشش تھی کہ اسلام کو نیچا دکھایا جائے، پھر بھی اسلام جو ہے سب کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، کل اے میرے نبی انہیں کہو، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ تم ہمارے ساتھ ملو جو تمہارے ہمارے درمیان مشترک ہے۔ انہوں نے انجیل کو بدل دیا، یہودیوں نے تورات کو بدل دیا۔ ان ساری تبدیلیوں کے باوجود ایک بات یاد رکھیں، مسلم ہے آج بھی تورات کے اندر اور انجیل کے اندر، وہ ہے اللہ کی توحید، کہ واضح طور پہ تورات کے اندر بھی انجیل کے اندر اللہ کی توحید کا تذکرہ ہونے کے باوجود یہ شرک کرتے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم جو ہے اس کا 1/3 اللہ کی توحید پہ ہے، کہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کے 1/3 میں صرف اس بات کا حکم دیا، دلائل دیے کہ میں اکیلا تمہارا الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور میری ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ اسی قرآن کے اندر کہتے ہیں
اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ایماندار نہیں ہوتے، مشرک ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں جس خطے میں ہم رہتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد میں سے اکثر لوگ الا ماشاء اللہ یا سکھوں کی اولاد ہیں یا ہندوؤں کی۔ اسلام کو کیوں قبول کیا؟ اللہ کی وحدانیت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے۔ اور دیکھیں ہمارے آبا نے تو ہندو مذہب یا سکھ مذہب اس لیے ترک کیا کہ وہ اللہ کی توحید کے انکاری تھے، لیکن آج پھر وہ بتوں کو پوجتے تھے، ہم قبروں کو پوجتے ہیں۔ انہوں نے بے شمار اپنے رہبر بنائے ہوئے ہیں، ہم نے بھی رسول اللہ کی رہبری کو چھوڑ کے بے شمار مولوی پیر امام اپنے بنا لیے۔ کہ قرآن میں واضح دلائل ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، باقی سب کی کرتے ہیں۔ یہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ پہلے ہم یہ تانا یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے تھا کہ ان کی کتاب میں دعوت توحید تو موجود ہے لیکن توحید پہ عمل نہیں کرتے، شرک سے منع تو کیا گیا ہے لیکن وہ شرک سے باز نہیں آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں میں انہیں کہا کہ تمہاری کتابوں میں یہ موجود ہے، تم پڑھتے ہو، آؤ یہ تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان باتوں میں تو مل جائیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھی کہ بعض کہتے ہیں کہ نبی کریم قرآن کہتا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ، ان کے ساتھ انہیں کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کے بیٹھ جاؤ، لیکن مل کے کس بات پہ بیٹھو؟ اللہ نعبد الا اللہ، سب سے پہلی بات کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ جب کوئی اللہ کے علاوہ عبادت اور کی کرتا ہے تو اس کے ساتھ مل کے بیٹھ ہی نہیں سکتا کوئی۔ انہیں کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور ہمارے ساتھ مل کے بیٹھ جاؤ۔ جب کوئی انسان اللہ کی عبادت کرے گا، اس کے حکموں کی اطاعت کرے گا تو لازمی اس کا نتیجہ نکلے گا کہ وہ اس کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی رستہ نہیں بچے گا۔ جب وہ شرک کو چھوڑے گا تو اس کے لیے دوسرا رستہ ہی کوئی نہیں بچے گا سوائے اسلام کے۔ اور آج بھی میرے عزیز بھائیوں، شرمناک بات یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد مسلمان اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں۔ جو لوگ نو مسلم ہیں، جو نئے مسلمان ہوتے ہیں یورپ میں، دنیا کے ان ممالک میں پڑھ لکھ کے، وہ اپنے لیے قرآن و سنت کے علاوہ دوسرا رستہ ہی کوئی نہیں پاتے۔ آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، جہاں جہاں نو مسلمز ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے، کون سے طریقے میں وہ چلتے ہیں، کون سے امام کی تقلید کرتے ہیں؟ وہ صرف اللہ اور اس کے رسول، اور کسی بات کی طرف توجہ نہیں۔ اور حقیقتاً یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انسان جتنی مرضی روگردانی کر لے، قرآن و سنت کو پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ تیسرا رستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ کی طرف رستہ جائے گا اسلام کا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے حکم دیا، کل انہیں کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ہم ان کلمات میں اکٹھا ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، نمبر 1 کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کسی اور سے دعا نہیں مانگنی، کسی اور کو حاجت روا نہیں سمجھنا، کسی اور کو مشکل کشا نہیں کہنا، کسی اور کو غوث مددگار نہیں کہنا، کسی اور کو یہ کچھ نہیں، صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنا۔ اللہ نعبد الا اللہ، پہلی بات کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ دوسری بات ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ اس کائنات میں انبیاء اور رسل سب سے عظیم تر،
اور انبیاء اور رسل میں سب سے عظیم تر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے ایک بات ہوئی، ایک صحابی اس نے یہ لفظ کہہ دیے ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے سرخ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اتجعلون للہ ندا، اوے اللہ کے بندے تو مجھے اللہ کا شریک بنا رہا ہے؟ قل، تو کہہ ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم نے خود کہا، اور اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو جب آپ اللہ کے ساتھ کسی قسم کی شراکت آپ نے اس کو رد کیا تو باقی کو کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ دوسری بات انہیں یہ کہا کہو ولا نشرک بھی ولا اللہ اکبر ولا نشرک به شیئا، اور ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، تم ایک دوسرے کو جو رب بنا لیتے ہو وہ نہ بنانا۔ رب بنانے کا کیا مقصد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورۃ توبہ کی آیت اتری نا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے مولویوں صوفیوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم جو ایک نو مسلم تھے اور یہ اسلام لانے سے پہلے یہ عیسائی عالم دین تھے، حاتم طائی کے بیٹے، انہوں نے نبی کریم سے التجا کی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے مولویوں کو رب کب بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عدی مجھے یہ بتاؤ، تمہارا مولوی جس چیز کو حلال کر دے حلال سمجھتے ہو نا، جس چیز کو حرام کر دے حرام سمجھتے ہو نا؟ کہنے لگے ہاں۔ تو آپ نے فرمایا یہی رب بنانا ہے کہ اللہ کے حرام و حلال پہ تمہاری قناعت نہیں ہے بلکہ اپنے مولوی کے حرام اور حلال پہ چلتے ہو۔ اور بدقسمتی سے آج مسلمان بھی مولوی کے حرام اور حلال کو مانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حلال اور حرام کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اتنی باتیں ہیں جن کا ہمیں علم ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں نہیں ہے۔ ہماری زندگی موت میں، کسی کے مرنے جینے میں کتنی باتیں ایسی ہیں جو ہم نے اپنے پاس سے ہمارے مولویوں نے اپنے کھانے پینے کے چکروں میں بنائی ہوئی ہیں، اور ہمیں اس بات کا علم بھی ہے، لیکن اپنے معاشرے کی رسومات سمجھ کے کہتے ہیں نک نہیں رہتی، اس واسطے ہم اصل یہ کرنا ہے۔ العیاذ باللہ ہم اپنے مردوں کے ساتھ بھی اخلاص نہیں کرتے، وہاں بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑتا ہے پھر بھٹکتا ہی رہتا ہے، ہر محاذ پہ اسے ذلت ہی اٹھانی پڑتی ہے، کبھی اسے صحیح رستہ نہیں ملتا۔ تو کہا تیسری بات یہ یاد رکھو وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، تم نے جو بعض کو اللہ کے علاوہ رب بنایا ہوا ہے یہ نہیں بنانا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اس سے منہ پھیرے، نہ مانے کہ ہم نے اب اللہ کی عبادت نہیں کرنی، یا ہم نے شرک کو نہیں چھوڑنا، یا اپنے مولویوں پیروں اماموں کی کو ترک نہیں کرنا، تو پھر کہا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ روگردانی کرے تو فَقُولُوا، پھر تم نے یہ کہنا ہے اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں، میں تمہارے رستے پہ نہیں چل سکتا۔ اگر تم اللہ کی توحید کی طرف نہیں آ سکتے، اگر تم شرک کو نہیں چھوڑ سکتے، مولویوں پیروں اماموں کی اطاعت کو ترک نہیں کر سکتے، تو پھر تمہارا اور میرا رستہ الگ ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں، جیسے میرا رب چاہے گا ویسے کروں گا۔ یا اہل الکتاب، پھر انہیں کہا جا رہا ہے اہل کتاب لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے معاملے میں مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ تورات انجیل ابراہیم کے بعد اتری تھی، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی ہیں،
عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم عیسائی ہیں۔ اب جب عیسائیت شروع ہوئی تو وہ ہزاروں سال بعد تھی، یہودیت بھی ہزاروں سال بعد آئی، تو ابراہیم تو پہلے تھے۔ جس طرح آج بھی کئی ضد اور عناد میں کہتے ہیں نبی کریم حنفی تھے، مالکی تھے، شافعی تھے، نعوذ باللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ 100 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے، امام مالک اس سے بعد آئے، امام شافعی اس کے بعد آئے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے بعد آئے۔ تو یہ کیا ہے کہ ہم وہی رستہ اختیار کر رہے ہیں جو یہود اور نصارہ نے کیا، جبکہ اللہ کے نبی تو پہلے تھے۔ اسی طرح ابراہیم تورات اور انجیل سے پہلے تھے، تورات اور انجیل بعد میں ہے۔ اللہ نے کہا افلا تعقلون، کیوں نہیں عقل کرتے؟ تو ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم ایسے لوگ ہو کہ مجھ سے جھگڑتے ہو ایسی بات میں جس کا تمہیں علم ہے تم غلط ہو، اور میں تمہیں درست بات کہتا ہوں، تمہیں علم ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی میرے ساتھ جھگڑتے ہو کچھ ایسی باتوں میں جن کا تمہیں علم ہے۔ اور فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور ایسی چیزوں میں بھی جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یعنی جو بات اللہ کی ہے وہی درست ہے، اور انسان سارے غلطی پہ ہو سکتے ہیں، اللہ کی ذات غلطی پہ نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو اللہ کے فرما بردار اور یکتا صرف اللہ کی طرف سے اور کسی رستے پہ نہیں تھے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں نہیں تھے، یعنی وہ تو اللہ کی توحید پہ قائم تھے، تم توحید کو مان ہی نہیں رہے، تم شرک کو چھوڑ ہی نہیں رہے، اپنے مولویوں پیروں اماموں کو رب بنانا ترک ہی نہیں کر رہے، تو ابراہیم تو ایسے نہیں تھے۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو بھی سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي